تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى وعنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام کو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، جن کے پوری کائنات پہ بے شمار احسانات ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمتہ. قرآن کریم کی سورہ نجم کی میں نے چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ایک شخص کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھ لیا جس نے ہمارے احکامات سے منہ موڑ لیا. قرآن سے، شریعت کے احکامات سے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیا. مفسرین نے اپنے تفاسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ البصیر. تو مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. نہایت مالدار، بہت مال تھا اس کے پاس. اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی تھی. سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے
میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، جسے میں نے تنہا پیدا کیا، جب دنیا میں آیا اکیلا تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بے شمار مال دیا۔ وبنین شہودا، میں نے اولاد دی جو اس کے پاس رہا کرتی تھی، اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ جو تھا مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، لیکن اس کے مقابل اور کوئی مالدار موجود نہیں تھا۔ مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے۔ کروڑوں دینار اس کی سالانہ آمدن تھی، کروڑوں دینار۔ پورے سال اس کے باغات میں پھل اگتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں وحید ابن الوحید ہوں، یعنی میں اپنے زمانے میں یکتا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میری کوئی نظیر نہیں، میری کوئی مثال نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، اور میرے باپ کی بھی نظیر نہیں۔ بے شمار دولت ہے، مال ہے، زراعت ہے، پیسے ہے، باغات ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہیں، تو کروڑوں دینار اس کی سالانہ آمدن ہے۔ اس نے ولید بن مغیرہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی یہ آیات سنی، اس کے دل میں اتر گئے۔ کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، واقعتاً یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو دلوں کو چھو لینے والا کلام ہے، یہ تو اثر پیدا کرنے والا کلام ہے۔ تو اسلام اور ایمان کی طرف راغب ہو گیا۔ جب اس نے یہ باتیں کہی مشرکین مکہ کے اندر، تو لوگوں میں چرچے ہونے شروع ہو گئے کہ ولید بن مغیرہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ تو ابو جہل کو اطلاع ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لوں گا۔ ابو جہل آیا، اس کو کہا منہ بنا کے، کہا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا اس کو کہ آپ کیوں اتنے غمگین نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ تو آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہا میرے لیے؟ ولید کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ ولید جتنی دولت کس کے پاس ہے؟ کہا نہیں، وہ کہتے ہیں اب اس کو بڑھاپا آیا ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے وہاں روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے، کیونکہ ابو جہل چاہتا تھا ولید بن مغیرہ کو غصہ آئے، یہ اسلام سے پھر جائے۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور ولید کو بھی پتا تھا کہ یہ جو کلام کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں کہاں روٹی کھانے جا رہا ہوں۔ ولید نے کہا میں محمد کے روٹیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ولید نے ابو جہل سے کہا مجھے بتاؤ
تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو یہ جھوٹا ہے، کیا زندگی میں کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ تو ابو جہل کہتا ہے لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ کہتے تم جو کہتے ہو وہ کاہن ہیں، ہم نے کاہنوں کا کلام سنا، کبھی ان سے ایسا کوئی عمل دیکھا؟ ابو جہل کہتا ہے لا واللہ، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ ابو جہل سے پھر ولید بن مغیرہ پوچھتا ہے تم جو کہتے ہو یہ شاعر ہیں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کہتے ہوئے سنا؟ ابو جہل کہتا ہے لا واللہ کبھی نہیں۔ اس طرح کے چند جملے۔ ابو جہل اب نا امید ہو گیا، اب اس کو کیا ہو گیا، یہ تو جا رہا ہے ہاتھ سے۔ ابو جہل نے پوچھا اب کیا کہیں، کیا کریں؟ تو اس وقت ولید بن مغیرہ ابو جہل سے کہتا ہے تم یہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے، اس کے کلام کے اندر جادو کا اثر ہے، کہ جس طرح جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کو جدا کیا جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے جو ایمان لاتا ہے، اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کی بیوی اگر کفر پہ ہو تو وہ اس کفر کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جہل نے کہا بہت اچھا۔ اس طرح سورہ مدثر کے اندر اس کا تذکرہ آیا۔ سورہ مدثر کھولنی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے سورہ مدثر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو بے شمار دولت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر ایک عجیب و غریب جملہ بیان فرمایا وَبَنِينَ شُهُودًا، ایک تو میں نے اس کو مال کافی دیا، دوسرے اولاد دے دی۔ جس طرح اولاد نصیب ہونا یہ الگ نعمت ہے، پھر اولادوں کا باقی رہنا یہ اولادوں میں دوسرے درجے کی نعمت ہے، پھر اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رہنا، حاضر رہنا یہ الگ نعمت ہے۔ ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، آنکھوں کے ٹھنڈک بننا، ان کے کاموں میں شریک رہنا، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آ جانا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، کہ وہ اولاد دی جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس لیے ہم بھی کسی کے اولاد ہے، ہمیں چاہیے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں، ان کے دکھوں میں ان کے کام آنے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ تو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، ولید بن مغیرہ جب اسلام کی طرف راغب ہو گیا تو اس کے پاس ایک شخص گیا، اس کے مشرکین میں سے دوستوں میں سے ایک گیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو، تم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں بھائی، اللہ کا غضب اور قہر ہو جائے گا نازل تو کون بچائے گا مجھے، آخرت میں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو وہ دوست ولید بن مغیرہ سے کہتا ہے دیکھو تم مالدار ہو، تمہارے پاس کافی مال ہے، تم مجھے مال دے دو، پیسہ دے دو، میں آپ کے ساتھ دنیا میں معاہدہ کروں گا، ہم ریٹن ایک معاہدہ لکھ لیں گے، ایک دستاویز، ایک تحریر کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو عذاب دے دے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ اس کو میں نے روکا، اس کے بدلے مجھے عذاب دے دو۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کے ساتھ یہ اس کا دوست کہتا ہے میرے ساتھ تحریر کرو، مجھے مال دے دو، لکھ لیں گے تحریر۔
آپ ایمان اسلام قبول مت کرو، اگر آپ کو ڈر ہے کہ اللہ عذاب نازل کرے گا، قیامت میں عذاب دے دے گا، جہنم میں ڈالے گا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بدلے مجھے عذاب دے گا۔ ولید بن مغیرہ کہتے ہیں دماغ میں بات تو نہیں بیٹھتی ہے لیکن چلو آپ کہتے ہو، تو ولید بن مغیرہ کچھ مال اٹھاتے ہیں، اس شخص کو دیتا ہے، مال کچھ دینے کے بعد پھر ہاتھ روک لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار جو ہمارے درمیان بات ہوگی پورا مال تو دے دو، میں آپ کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، پورا مال دے دو۔ تو ولید بن کہتے ہیں یہ تھوڑا اور لے لے، بس اب اتنا ہے اور نہیں دوں گا۔ تو لے دے کے پھر بعد میں تحریر ہوتی ہے، وہ دیتا ہے جو طے ہو چکا ہے اس میں بھی آدھا ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے حال کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے افرأیت الذی تولی، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شریعت سے، آپ کی اتباع سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا اور تھوڑا سا مال دیا، وَأَكْدَى پھر روک لیا، انہیں دیتا ہے تھوڑا اب بس پھر روک لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ تیرے بدلے میں عذاب سہنوں گا، تیرے بدلے میں جہنم جاؤں گا، تیرے بدلے اللہ کے غضب کو میں لے لوں گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، معاہدہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا کوئی علم تھا، آسمانی کتابوں کا کوئی علم تھا، یا کوئی ایسی وحی نازل ہو گئی ہے، یا کوئی اور علم تھا؟ فَهُوَ يَرَى، جس کو یہ دیکھ رہا ہے، جس کے اس کو واقعتاً یقین تھا کہ میں یہ معاہدہ کروں گا تو یہ چل جائے گا معاہدہ، اللہ تعالیٰ میرے بدلے میں اس کو عذاب دے دے گا۔ عنده علم الغیب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان چیزوں کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، کیا اس کو ان کی اطلاع نہیں ہے؟ جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکے، جس کے چرچے عرب میں مشہور تھے، اہل کتاب میں مشہور تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کے صحیفوں کی خبر اس کو نہیں پہنچی جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی ہے۔ وفا سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو بجا لایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ ذہن تو نہیں مان رہا تھا، حالات نہیں مان رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر و سجود کیے کہ ہاجر کو چھوڑ دو، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں نہ آب ہے، نہ دانہ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کو قربان کرو، تو قربان کرنے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے۔ خیر بہت ساری آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ان تک یہ خبر نہیں پہنچی جس ابراہیم نے اپنے رب کے احکامات کے ساتھ وفاداری کی۔ کیا خبر نہیں پہنچی؟ ان صحیفوں میں کیا تھا؟ وہی تھا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیان کرنی ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قیامت میں کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی دوست کسی دوست کو گمراہ نہ کر دے، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو گمراہ نہ کرتے، اور ہم کسی رشتہ داری میں آ کر، دوستی میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر
کسی کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کو اختیار کرنے والے نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی گمراہ شخص کی اتباع میں گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھنا قیامت میں یہ شخص تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرمایا کرتے تھے ابا جان چھوڑ دو یہ مشرکانہ رسومات، چھوڑ دو یہ بت پرستی۔ تو والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، والد صاحب نے نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام برابر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ والد نے اگر شرک کا راستہ اختیار نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام برابر کوششیں کرتے رہے، اس کا وبال ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور دعوت بھی دی، کوشش بھی کی، دعائیں بھی مانگتے رہے ان کی ہدایت و رشد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے قلب میں یہ خواہش نہیں تھی، یہ تڑپ نہیں تھی کہ میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کے حق میں ہدایت نہیں لکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے تم چاہو ہدایت ہو جائے، ایسا نہیں ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت دینا اسی کو ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دوست اس کو بناؤ، اس کے اندر کچھ خصلتیں دیکھو کہ ایسا نہ ہو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ یہ مت سوچنا آپ کے ابا جان سید الانبیاء ہے، آپ کے ابا جان پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، یہ سوچ کر تم لاپرواہی اختیار کرو، بلکہ قبر میں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج ہم نڈر ہو گئے، نہ ہمیں اپنے بڑوں کا حیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ قرآن کا لحاظ کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے معاشرے کے سدھار کی فکر ہو رہی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یاد رکھو کوئی بھی شخص قیامت میں دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی، تقدو کی ہوگی، جدوجہد کی ہوگی، اچھائیوں پہ ہوگی تو اچھائیاں ملے گی، برائیوں پہ ہوگی تو اس کا نتیجہ ویسا ہی ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اس کی وہ کوششیں اس کو دکھلائی جائے گی اور اس کی کوششیں دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس انسان کو اس کے تمام اعمال، اس کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کی زبان سے جو بول نکلتا ہے، اس بول کو، اس لفظ کو، اس جملے کو، اس آواز کو اللہ کے فرشتے جو اس کو محفوظ کرنے والے ہیں اسی وقت محفوظ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو زبان سے اپنا ایک جملہ، ایک لفظ نکالتا ہے، وہ لفظ نکلتے ہی برباد نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کو محفوظ کرنے والے اسی وقت محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ کسی کی ہدایت، رشد، رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے اقوال استعمال کر رہے ہو، یا کسی کو گمراہی پہ مبتلا کرنے کے لیے اپنی زبان کی، اپنے قول کی طاقت کو استعمال کر رہے ہو، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ،
پھر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اعمال کیے ہوں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک انسان رشتے کے لحاظ میں، ایک انسان دوستوں کے لحاظ میں آ کر غلط کام کرتا ہے، غلط چیزوں کا ساتھ دے دیتا ہے اور غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اس وقت یہ دوست بھی مکر جائے گا، میرے رشتہ دار مکر جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اور اس وقت ایک انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے ہوتے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ 19ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ایک انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی۔ انسان افسوس کے ساتھ دنیا میں دانتوں کے نیچے انگلی ڈالتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے، وہ انگلی نہیں ہاتھ ڈالے گا اور چباتے چباتے ختم بھی کر لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا افسوس کرتے کرتے۔ لیکن اس دن کا افسوس کرنا انسان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اور اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا آئے افسوس، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، میں اس کے ساتھ زندگی کی قیمتی اوقات تباہ و برباد نہیں کرنے والا بنا ہوتا۔ اس لیے دنیا میں کسی کے بہکامے میں نہیں آنا، ہم سب کو اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ کسی کو گمراہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھو، اس کو نصیحت کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ اس کو اچھائی کی طرف۔ اخلاق تو یہی ہے کہ ایک انسان کو ہم گمراہی یا نقصان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اخلاق یہ نہیں ہم اپنے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ وہ کوئی بھی انسان ہو اس کو بچانے کی کوشش کر لیں۔ وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ۔ ہمارا کام ہے حق بات کہنا، ہمارا کام ہے حق کی دعوت دینا، ہمارا کام ہے حق کا راستہ دکھلا دینا۔ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی یہ ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی۔ قرآن تو صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے؟ تبھی بچا پائیں گے جب ہم اپنی ہدایت و رشد کی بھی فکر کریں گے اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی بھی فکر کریں گے۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ کہتے بوند بوند سے ساگر بنتا ہے، جتنے چراغ روشن ہوں گے اتنا اجالا ہوگا، جتنی گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اتنا اللہ کی رحمت اتنی برسے گی، جتنا ہم قرآن کریم کے اوپر تدبر اور تفکر کرنے والے بن جائیں گے اسی سے تو معاشرہ بنے گا۔ ہم سوچتے ہیں شاید اکٹھے سب کچھ انقلاب آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو جاگے سو سویرا، کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے ابتدا کرنی ہے، آغاز کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہم تمام کے لیے ہدایت رشد کے فیصلے فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے 10 دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گمراہ ہونے سے، گمراہ کیے جانے سے نجات اور حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے، برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने सुन्नत अदा न की हैं वो सुन्नत अदा कर ले, जिनके जेब में मोबाइल फ़ोन है उसका स्विच ऑफ करके रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, या अय्युहन्नास वहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रअसुत ताआत वत्तक़ुल्लाह फ़इन्न तक़वा मिलाकुल हसनात। या अय्युहन्नास अलैकुम बिस्सुन्नह फ़इन्न सुन्नत तहदी इलल इताअह व मन अताअ अल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व इय्याकुम वल बिदअह फ़इन्नल बिदअत तहदी इलल मअसियह व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل वग़वा। व अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक व अलैकुम बिल इहसान फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। व ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नहु अरहमुर राहिमीन। व ला तुहिब्बुद दुनिया फ़तकूनू मिनल खासिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअा व अन्न सअयहु सौफ़ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रब्बुर रऊफ़ुर रहीम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारहु व अदिल्ल शिर्क व अशरारहु। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल काफ़्फ़तिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना ख़ैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़ेद दुरुस्त कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे अहल व इयाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के गम और परेशानियाँ दूर फरमा, आफ़ियत की फ़िज़ा बहाल फरमा। गुमराह होने से, गुमराह किए जाने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बुरी सोहबतों से नजात अता फरमा, बुरे आमाल से हिफाजत फरमा।
اے اللہ پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ ہر قسم کی معصیت سے نجات اور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرما، ستاری و غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو طالب علم ہے کامیاب و کامران فرما، جو بے روزگار ہے پاکیزہ رزق و روزگار عطا فرما، جو لا ولد ہے صاحب اولاد بنا، جو بیمار ہے عافیت کے ساتھ شفائے کامل عطا فرما، خصوصاً ہم میں سے ہمارے اہل خانہ میں جو بیمار ہے عافیت کے ساتھ شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے نجات اور حفاظت فرما، ہمارے امات و اسلاف کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے مزین و منور فرما، خصوصاً جن کے ذریعے سے دین و دین کے احکامات پہنچے انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، ہمارے فرائض و نوافل کو قبول فرما، خصوصاً ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔